بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ماہ رمضان کی آمد ہے، بلکہ شروع ہونے کو ہے، تو بڑی عمر کے لوگ تو پہلے سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھنا ان کی بچپن کا ہی معمول بن چکا ہوتا ہے۔ جس دور میں وہ بڑے ہوئے وہ ایک سادہ دور تھا، نیکی والا، ایک خاص ماحول میں وہ پروان چڑھے۔ گھر کے لوگ بھی اعمال صالح سے جڑے ہوئے تھے، نماز روزے سے جڑے ہوئے تھے، عبادت و ریاضت سے جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کی برکات جو ہے ان پر بھی آئی، اس کی برکات حاصل ہوئی، اور وہ چاہے وہ بیمار بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، پھر بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ روزہ رکھنا ہی رکھنا۔ نہ صرف ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں بلکہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، محرم میں روزے رکھتے ہیں، اسی طرح جو ہے قربانی کے موقع پر قربانی میں یعنی 9 ذوالحجہ کو جو سے پہلے روزے رکھتے ہیں، نصف شعبان ہے، رجب ہے، باقی پیر کا دن ہے۔ وہ روزہ رکھنا جو ہے اپنے لیے ضروری اور لازم سمجھتے ہیں، لیکن انہیں کہا بھی جائے کہ آپ کمزور ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کا جو شوق ہے، جذبہ ہے، وہ تربیت ہے جو ماں باپ نے دی ہے، جذبہ ختم ہونے کے لیے تیار ہی نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو نوجوان ہیں، موجودہ دور کے جو نوجوان ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، یونیورسٹی سے پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ دولت کمانا ہے، بڑا عہدہ لینا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، پھر موبائل ہے، پھر بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ ہلکا احباب ہے، دوست ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم جوان ہیں، بڑے ہوں گے، 60 70 سال 50 سال عمر ہوگی تب جو ہے ہم نیکی کریں گے، اب ہم نے یہی کیا ہے۔ تو یہ شیطان جو ان کے ذہن پر سوار ہوتا ہے، اس سے جو ہے بڑا نقصان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے نوجوانوں کو اس بارے میں زیادہ فکر کرنی ہے۔ ماہ رمضان آ چکا ہے اور یہ بات یاد رکھے کہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے بن علیہ السلام علیہ خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا اسلام میں داخل ہونا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری خاتم النبیین رسول ہے۔ پھر جو ہے نماز ہے، جب بالغ ہو کوئی شخص، نوجوان جب بچہ بالغ ہو، نماز فرض، اقیم الصلاۃ کا حکم آئے گا، ماہ رمضان آئے گا تو کتب علیکم الصیام کا حکم آئے گا، زکوٰۃ روزہ رکھو، تو یہ فرض ہے، فرض ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، روزے بھی لازم ہو گئے ہیں، نماز بھی لازم ہو گئی ہے۔ اب آپ منصوبے بنائیں گے بعد میں نیکیاں کروں گا، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ جیسے آپ کا والد جو ہے آپ کے ذمہ کوئی کام لگائے، بیٹی یہ کام کر کے آؤ، تو آپ کہیں والد صاحب میں تو ابھی بچہ ہوں، جوان ہوں، بعد میں کام کروں گا، اب میں نے کوئی چیز نہیں لانی، جب میں 50 سال کا ہو جاؤں، 40 سال کا ہو جاؤں، اس وقت جو ہے میں آپ کا کام کروں۔ یا اسی طرح آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں کسی فیکٹری میں، کسی آفس میں، وہ آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں، باقاعدگی سے تنخواہ دے رہے ہیں، لیکن جب وہ کام کا کہتے ہیں تو آپ کہیں گے ابھی تو میں جوان ہوں، میں نے جو ہے وہ موبائل چلانا ہے، میں نے کھیل کود کرنی ہے، میری عمر کیا ہے، جب میں 40 سال کا ہوں گا پھر آپ کا کام کروں گا، اسی وقت آپ کو نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نعمتوں میں کہیں کمی نہیں کی، اور بالغ ہونے سے پہلے بھی آپ کو اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں، ایسی نعمتیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لامحدود نعمت، اور ایک ایک نعمت جو ہے اربوں روپے سے بھی مہنگی نعمتیں ہیں۔ آنکھیں آپ دیکھیں، جن لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سننے کے لیے کان جو ہے نا، اگر یہ نہ ہو تو انسان کی زندگی کا وجود ہی نہیں ہے۔ بولنا ہے، بول نہیں سکتا تو بے حیثیت ہے۔ اسی طرح چلنا پھرنا، سوچنا، غور و فکر، عقل و شعور، اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا سارا نظام جو آپ کے لیے بنایا، سخر لکم ما فی السماوات و فی الارض، فرمایا تمہارے تابع کر دیا جو کوئی زمین آسمان میں۔ اللہ نے نعمتیں پہلے سے دے دی ہیں، ماں کے پیٹ میں تھا تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں خوراک پلائی، خوراک پہنچائی، نعمتیں پہنچائی۔ دنیا میں اس کے بعد جو ہے نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اب بالغ ہو چکا ہے، یعنی 15 سال یا ایسے کم و بیش جو ہے اتنا سال اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اب حکم آیا ہے اقیم الصلاۃ کا، یا اسی طرح روزے کی فضیلت کا۔ اب آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو بڑے ہوں گا تو پھر جو ہے روزے رکھوں گا، تو ایسا نہیں ہے، پھر اپنا نقصان کریں گے، زندگی کا تو ویسے ہی پتہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے عمل کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اگر آپ جو ہے آپ کچھ کیے بغیر جو ہے دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کا جو ہے وہ نقصان ہی ہوگا. تو الغرض بتانا یہ ہے کہ روزے فرض ہیں اور نوجوانوں کو اس بارے میں زیادہ فکر کرنی چاہیے روزے کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے رجوع کریں. کہیں شیطانی وسوسے آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں جوانی میں نیکیاں کرنے کے، یا اس طرح کے کوئی دوست روکتے ہیں، یا ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ اتنی گھنٹے جو ہے بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر موبائل سے دور رہنا پڑے گا، اس طرح کی بہت سارے برے خیالات آئیں گے. تو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور رجوع الی اللہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ اللہ نے آپ کو کلمے کی توفیق عطا فرما دی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اسلام مل گیا، ایمان مل گیا، کلمہ مل گیا. اب اس اسلام کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا ہے. تو اس طرح کے جو خیالات ہیں شیطانی خیالات فوراً جھٹکا دیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ شیطانی وسوسے خود بخود جو ہے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی پکی توبہ کرو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا وقت جو ہے بڑا قیمتی ہے. آپ کے پاس جو ہے جوانی ہے، جوانی میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے نماز اس انداز سے پڑھیں کہ سب سے پہلے آپ مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں، پہلی صف میں موجود ہوں، امام کے دائیں طرف کھڑے ہوں اور تکبیر اولا کو پائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو امام کی دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں اللہ بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور پھر اتنی ساری برکات ہیں جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جماعت اولا کو پائیں، پہلے بیٹھ کر کے وہاں قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ وہاں ثواب جو ہے کئی گنا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے نا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانے، 5 چیزوں جانے سے پہلے اس میں آپ فرمایا شباب کا قبل حرام کا، یہ آپ کے پاس جوانی ہے نا، یہ غنیمت جانے اس سے پہلے کہ بڑھاپا ہے، چلنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس چیز کی فکر کریں. اس کے علاوہ جو ہے فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ خاص کر کے یہاں چند صالحین کا طریقہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ ان کی باتیں سن کر کے آپ کے اندر جو ہے ہمت اور جرأت جو ہے پیدا ہو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، معصوم ہیں، آپ کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کا عقیدہ ہے. لیکن اس کے باوجود عبادت آپ دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے زیادہ کثرت عبادت کی وجہ سے. جب میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ نے جو اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں ہم ان کا شکر نہ بجا لوں. تو یاد رکھیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طرح افضل بشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خوف خدا سے کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے، خاص کر کے جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو خوب رویا کرتے تھے. حالانکہ صحابی ہیں، مجاہد بھی ہیں، اسی طرح جو ہے نمازی بھی ہیں، ہجرت بھی ہے، صدقات بھی ہیں، سب کچھ اتنی نیکیاں. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے اور اللہ نے ان کی خوشخبری بھی سنا دی ان کے لیے جنت کی ہونے کی. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں فرمایا کہ حق عمر کے ساتھ اور عمر حق کے ساتھ ہے، وہ خوف خدا سے اتنا روتے تھے آپ کے رخسانوں میں جو ہے وہ نشان پڑ گئے تھے، سیاہ نشان پڑ گئے رونے کی وجہ سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. ذوق ہے، جذبہ ہے، لگن ہے عبادت کے ساتھ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محراب میں بیٹھتے تو خوب روتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہوا کرتی تھی اور کہا کرتے تھے یا دنیا غر غیری، اے دنیا میں نے جو ہے تو کسی اور جگہ چلی جا، میں نے تمہیں 3 طلاق دیے، طلاق مغلظہ دے دیے، کبھی رجوع بھی نہیں کروں گا. حضرت قتادہ جو ہے ہفتے میں ایک بار جو ہے قرآن پڑھا کرتے تھے، پورا قرآن جو ہے مکمل کیا کرتے تھے، اور ماہ رمضان میں تو 3 دن میں
اور آخری عشرے میں جو ہے وہ تو ہر رات جو ہے قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ساتھ جڑے رہتے تھے ہما وقت، اور 40 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جو جماعت کے بغیر نماز جو ہے پڑھی ہو۔ تو لہذا نہیں، آپ جانتے ہیں کہ روزہ جو ہے کوئی عام عادت نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، وہ عبادت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ جو ہے معاف فرما دیتا ہے، یعنی اس میں ریاکاری بھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ماہ رمضان جو اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں عطا فرما دی ہے، تو لہذا اللہ کا شکریہ بجا لائیں اور پھر کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ماہ رمضان میں گناہ کھلتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے اس کی ناخواہ آلود ہو جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ تو ماہ رمضان تو آ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان آئے اور چلا جائے، اس نے چلے جانا ہے، مہینہ تو ختم ہو جائے گا، وقت نکل جاتا ہے، اگر آپ اپنی بخشش نہیں کروا سکے تو آپ بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہوں گے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ آئندہ سال آپ کو یہ زندگی کی چند گھڑی ملتی بھی ہیں یا نہیں ملتی۔ تلاوت کا اہتمام کریں، خوب تلاوت کریں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، ہمت دی ہے، رات کا قیام، نماز تراویح پوری کی پوری، شروع میں پہلی ہی صف میں اور تکبیر اولا پاتے ہوئے آخر تک جو ہے پورے خشوع کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ جو ہے، پورے جذبے اور لگن کے ساتھ جو ہے قرآن سنیں، اور خوب جو ہے قرآن سنتے ہو آپ کی آنکھوں سے جو ہے آنکھ نکل رہی ہو، خوب سجدہ ہو، خوب قیام ہو، رکوع ہو، اور ایسی جو ہے اپنے آپ پر کیفیت طاری کریں گویا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے آپ کو مجرم بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں اور خوب جو ہے آنسو بہائیں۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام کریں۔ ماہ رمضان میں جو ہے تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کا موقع کو ملا ہے، اس کے علاوہ صدقات و خیرات کریں، چاہے تھوڑا بھی ہو، راہ خدا میں دینے کی عادت بنائیں، کیونکہ وہی بتا چکا ہوں کہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب جو ہے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جوانوں کے لیے زیادہ ضرورت ہے سستی نہ دکھائیں، کاہلی نہ دکھائیں، خدا رہا یہ موبائل چھوڑ دے، اس مہینے میں کسی چیز کی نظر نہ اٹھائیں، دوستیاں بدل ڈالیں۔ ماہ رمضان میں بس دوستی ہو تو نیک آدمی سے، صالح سے، جو خود بھاگ کر نماز کی طرف جا رہا ہو تمہیں بھی ساتھ لے کر، تم بھی اسے دیکھ کر ساتھ ساتھ جو ہے بھاگو، جو سب سے پہلے مسجد میں بیٹھنے والا ہو تم اسی کے ساتھ جو ہے تعلق کھولو، اس کے ساتھ نہیں جو موبائل سے کھیلنے والے ہیں، سستی اور کاہلی، باقی ساری چیزیں ترک کر۔ ہاں اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو تعلیم کا سلسلہ ہے، کتنا وقت ہوتا ہے بس وہی تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد سمجھیں کہ سب کچھ آپ بھول جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ اعمال کا اہتمام آپ جوانی میں کریں گے، حقیقت یہ ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 40 سے 50 سال 60 سال جو آپ اتنی ساری نیکیاں جمع کریں گے، اللہ یہ اعزاز بخشے گا کہ آپ جنت میں آگے آگے ہوں گے، باقی آپ کے دوست اس طرح نیکیاں نہیں کر پائیں گے، وہ اس پیچھے پیچھے آپ سے رہ جائیں گے۔ تو آپ نیکیوں کا مقابلہ کریں، ماہ رمضان آ چکا ہے، اس کی برکات کو سمیٹیں اور وقت کو کسی صورت میں جو ہے وہ ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔